السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوستو، غور سے سنو، دل سے سنو اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ نظم سنیے کہ کیوں گراتے ہو، کیوں جلاتے ہو گھر گھر غریبوں کی، کیوں گراتے ہو، کیوں جلاتے ہو گھر غریبوں کی، زمیں کانپ اٹھے گی پھر کیا ہوگا، پھر قیامت آئے گی دوستو۔ تو اندھیروں میں بھی ماں مجھے سمجھتی تھی، کتنا درد ہے سمجھتی تھی، میں نے کہا تھا چاند لا دینا تو ماں نے مان لیا تھا، کہ ماں نے مان لیا تھا، اور ماں ہوتی ہے چاند سے دلہن لا دیا تھا۔ تو ماں باپ کا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، کہ کیوں اندھیروں میں بھی کہ جو کوئی بے نمازی ہے تو یہ آیات پڑھے دعا میں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو ہدایت مل جائے گی۔ کر لو اللہ کو راضی اور نیکیاں کما لو۔ کیا کلام پاک میں کیا آیا تھے؟ ومن ذریتی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو ہدایت مل جائے گی، توفیق ہو جائے گی۔ فاطمہ تیری چادر کا کیا کہنا، تیرے چادر کے ہوئے 72 ٹکڑے، یعنی تعمیل خدا کر دیا بچے امام حسین حسن نے، اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو فاطمہ تیرے چادر کا کیا کہنا، تیرے چادر کے ہوئے 72 ٹکڑے، یعنی تعمیل خدا کر دیا بچے حسین اور حسن نے، اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو غریب کو مت ستاؤ، غریب رو دے گا، اگر سن لے گا اس کا مالک تو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ 2 دن کی دنیا میں مت رہو، اکڑ کر آ جائے گے، فرشتے لے جائے گے پکڑ کر۔ تو مسئلے ہے تو کیا حوصلہ بھی تو رکھو، خدا بیڑا پار کرے گا۔ جس کا خوف تھا فرعون کو، خدا نے اس کے گھر میں پال کے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پال کے بتایا۔ یہ قدرت کے کارخانے قدرت ہی خوب جانے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، قیامت بہت قریب ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کے اثر اور نشانیاں چل رہی دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کر لو جو نیکی بنے، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو۔ یہ زمین یہ آسمان سب اللہ کا ہے، اپن بھی سب جان مال اللہ کا ہے۔ کون مجھ کو پکارتا ہے، بس میرا رب پکارتا ہے، کہ بندے سور جاؤ سدھر جاؤ، جو وقت کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا۔ تو کر لو جو نیکی بنے۔ آگے حدیث کی بات سنیے، غور سے سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز وہ ہے کہ زبان جو ذکر کرنے والی ہو، وہ دل ہے جو شکر گزار ہو، اور وہ نیک بیوی ہے جو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ اور فرمایا کہ سونے چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس پر بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ خزانے کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز بہتر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ذکر کرنے والی، دل اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ نیک بیوی جو دین کے کاموں میں معین و مددگار ہو۔ کیسی پاک اور جامع تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مال رکھنے کا جواز بھی بتا دیا، اور جمع رکھنے کا پسندیدہ نہ ہونا بھی بتا دیا، اور دنیا میں راحت کی ایسی زندگی جو آخرت میں کام دے وہ بھی بتا دیا،
कि जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल और दुनिया की लज्जत की वो चीज़ भी बता दी जो राहत से ज़िंदगी गुजारने का सबब हो और वो फितने उसमें न हो जो माल में है। हर किस्म की राहत उससे मैसर हो और वो बीवी है बशर्ते की नेक हो, दीनदार हो, फरमाबरदार हो, समझदार हो कि खविंद के माल व मता की हिफाजत करने वाली हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़कात इस्लाम का बहुत बड़ा मजबूत पुल है कि जैसा कि मजबूत पुल ज़रिया और सहूलत का सबब होता है किसी जगह जाने का, इसी तरह ज़कात ज़रिया और रास्ता है इस्लाम की हकीकत तक सहूलत से पहुँचने का, या अल्लाह जल्ल शानहू के अली दरबार तक पहुँचने का। कि अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमाज तुम्हें आधे रास्ते तक पहुंचा देगी और रोज़ा बादशाह के दरवाजे तक पहुंचा देगा और सदका तुम्हें बादशाह के पास पहुंचा देगा। और पुल के साथ एक लतीफ़ मुनासिबत हज़रत शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अपने हमने 5 चीज़ें तलाश की, उनको 5 जगह पाया कि रोज़ी की बरकत को चास्त की नमाज में पाया और कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली, मुनकिर नकीर के जवाब का तिलावत कुरान में पाया और पुल सिरात पर सहूलत से गुजरना रोज़े और सदक़े में पाया और अर्श का साया खलवत में पाया, यानी तन्हाई अकेले में बिल्कुल अल्लाह का डर खौफ हो और अल्लाह को अदा पसंद आ जाए। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर अल्लाह ही अल्लाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन।